لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. مسرت کی محفل یہی بار بھی ہے میری عید کامل یہی بار بھی ہے. مسرت کی محفل یہی بار بھی ہے میری عید کامل یہی بار بھی ہے. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ شمس و قمر کی جبھی جگمگاتے نہ شمس و قمر کی جبھی جگمگاتی نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی نہ شبنم پہ پتے چمن کے نہاتی نہ آگے گلوں کو صبا گدگداتی. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. گلوں کو ملی تازگی اس کے صدقے گلوں کو ملی تازگی اس کے صدقے ولی اس کے صدقے نبی اس کے صدقے دو عالم کو ہستی ملی اس کے صدقے ملی جس کو جنت ملی اس کے صدقے. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا نہ رمضان ملتا نہ رحمان ملتا نہ ایقان ملتا نہ عرفان ملتا نہ عرفان ملتا نہ فیضان ملتا. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا
محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مسرت کی محفل یہی 12ویں ہے، میری عید کامل یہی 12ویں ہے، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ربیع النور شریف کی 5 تاریخ ہے 1445 ہجری، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک گزشتہ جمعہ سے جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 164 ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت نمبر کو اگر جمع کریں تو یہ 11 بنتا ہے۔ آیت نمبر ہے 164۔ کتنا جی؟ 164۔ 1 6 اور 4 ان کو آپس میں جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ یہ 1 اور 6 7، 7 اور 4 11۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ 12ویں وہی منائے گا جو 11ویں کو مانے گا، 12ویں وہی منائے گا، اللہ کا احسان وہی مانے گا جو اس 11ویں علم الادا کے حساب سے اس کو مانے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک تحقیق، لا جو ہے یہ بھی تاکیدی ہے، قد بھی تحقیقی ہے، دو مرتبہ اللہ نے تحقیقی طور پر بیان فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خاص الخاص بات ہے۔ لقد تحقیق، بے شک، من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ کس پر کیا؟ علی المؤمنین، مومنین پر، ایمان والوں پر۔ کس طرح کا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 اجلاس کیے، ایک اپنے ربوبیت کے حوالے سے اور ایک اپنے محبوب کی رسالت کے حوالے سے۔ جب اپنے ربوبیت کے اعلان کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، اور محبوب کے بارے میں جو اجلاس کیا، جو لوگوں کو جمع کیا اور بیان فرمایا، کلام فرمایا، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا، ان روحوں میں کافروں کی روحیں، مشرکین کی، منافقین کی، ایمان والوں کی، فاسقوں کی، فاجروں کو، ہر قسم کی روح نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو ان تمام ارواح سے اللہ نے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا۔ اب اللہ کا یہ جو کلام تھا یہ عربی میں تھا، اب کوئی عربی کوئی جانتا، سوال کو سمجھتا، تبھی وہ جواب دیتا۔ ساری روحیں خاموش۔ اب کوئی مجھ سے انگلش میں سوال کرے، مجھے انگلش آتی نہیں ہے،
سوال سمجھوں گا تو جواب دوں گا نا۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا میں وحدہ لا شریک نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش۔ سب سے پہلے جو روح بولی وہ روح محمدی ہے۔ کہا قالو بلا، کیوں نہیں یا رب العالمین، تو ہی ہمارا وحدہ لا شریک رب ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور بولی تو پھر آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے روحیں بھی بولنے لگی قالو بلا، قالو بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اسی وعدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا قیامت کے روز۔ یہاں عالم رواح کے اندر تم میری ربوبیت کا اقرار کر کے گئے تھے، میری وحدانیت کا اقرار کر کے گئے تھے، میری خالقیت کا اقرار کر کے گئے تھے۔ تم سب نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ لیکن جب تم دنیا میں گئے تو شرک کرنے لگ گئے، بتوں کو اپنا خدا سمجھنے لگ گئے، ان کی پوجے میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا تجھے وہ دن یاد ہے؟ صدیق اکبر نے فوراً عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے کالو بلا آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ اجلاس تھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار رہنے کے لیے۔ دوسرا اجلاس، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کو نہیں بلایا، صرف پاک روحوں کو بلایا، صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا، اپنے چنے ہوئے بندوں کی روحوں کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب میں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے وعدہ لیا میثاق النبیین، نبیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ کیا لیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبیو، میں تم سے ایک وعدہ لینے لگا ہوں، توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ جب میں تمہیں تاج نبوت پہنا کر دنیا میں مبعوث کر دوں تو وہاں پر جا کر اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنی نبوت کا اعلان کرو اور میری وحدانیت کا اعلان کر رہے ہو۔ اسی دوران ثم جاءکم رسول، اسی دوران اگر میرا محبوب رسول آ جائے پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ رسول استعمال فرمایا، دیگر نبیوں کے بارے میں اللہ نے لفظ نبی استعمال فرمایا، نبیین کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق الرسول نہیں کہا فرمایا، یا رسول نہیں فرمایا، نبیین فرمایا۔ یہاں پر حضور پاک کو رسول فرمایا۔ ثم جاءکم رسول، یعنی وہ رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہوگا، سب نبیوں سے اعلیٰ ہوگا۔ الرسول کی لام پر تنوین ہے، یعنی خصوصی رسول ہے، اس کے بارے میں وعدہ لیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب بھی قرآن پاک میں وَإِذْ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ واقعہ، وہ بات یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یاد کرانے کے لیے وَإِذْ کا لفظ استعمال فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے کلمے کے اندر لفظ رسول استعمال نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ کسی نبی نے اپنے کلمے کے اندر لفظ رسول استعمال نہیں فرمایا۔ رسول کا لفظ استعمال ہوا تو پیارے محبوب کے کلمے میں ہوا کہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، یعنی وہ رسول جس کے بارے میں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا وہ یہ محبوب ہے۔ اور اسی رسول کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے بھی یہی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے رب سے جو مانگا وہی رسول اعظم مانگا جس کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، لام کے اوپر تنوین ہے، وہ رسول معظم یا اللہ جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، وہ رسول ان کے اندر مبعوث فرما۔ اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جو الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے وہی اللہ نے استعمال فرمائے یہاں پر سرکار کی آمد کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور ادھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ دعا میں ہوں، اور میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ جس احمد کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنی قوم کو دی، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینوں کو آنکھیں دے رہے تھے، آنکھیں روشن کر رہے تھے، اور آپ مردوں کو زندہ کر رہے تھے، برس کے کوڑھ کے مریضوں کو شفا دے رہے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے، دم کرتے، پھونک مارتے، اس کے اندر جان آ جاتی، اس کے اندر روح آ جاتی۔ یہ چند معجزات جب آپ کی قوم نے دیکھے تو کہا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کہیں وہ رسول آپ تو نہیں ہیں جن کے بارے میں نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا، رسول کہا گیا تھا، وہ رسول آپ تو نہیں ہیں، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، آپ کہیں وہ رسول آپ تو نہیں ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا اے میری قوم، ارے میں کہاں ہو سکتا ہوں، وہ تو وراء الورا ہیں، عرف و اعلیٰ رسول ہیں۔ اگر اس رسول کے جوتے کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ ہاں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اب میرے بعد جو آئے گا وہی رسول ہوگا جس کا نام مبشرم برسولی، جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد، حضور نبی کریم کے دو نام مشہور ہیں، آسمانوں پر آپ کا نام احمد مشہور ہے اور زمین پر آپ کا نام محمد مشہور ہے۔ ویسے علماء فرماتے ہیں 2000 سے زیادہ نام ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، کہ یہ دو نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی دو نام صفات ذاتی ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ یہ دونوں نام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں رحمان صاحب حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان کہنا چاہیے، کہ یہ دو نام ذاتی ہیں اللہ کے، اللہ اور رحمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد۔ آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، زمین پر آپ کا نام محمد ہے۔ آسمانوں پہ آپ کا نام احمد کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے، مشہور حدیث پاک آپ نے سنی بھی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا دیکھتا تھا اور وہ 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نوری تارا اگر تجھے اب نظر آ جائے تو پہچان لو گے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بے شک پہچان لوں گا۔ میرے آقا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے ہٹایا، جبرائیل کو وہی تارا سرکار کی پیشانی پہ نظر آیا، اور میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم وہ نوری تارا میں ہوتا تھا۔ آپ نے اللہ کی، اور جب میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا، جب میں اللہ کے بارے میں سجدہ ریز ہوتا، اور یہ سرکار کا نور مراد ہے۔ لباس بشر میں آپ 12 ربیع الاول کو جو ہے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اس وقت آپ کا نور موجود تھا، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا تو مجھے دیکھ لیتا، جب میں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا تو اس وقت مجھے نہیں دیکھ پاتا تھا۔
تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد کی، اتنی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور میرے محبوب نے اللہ کا اتنا ذکر کیا، وہاں پر آپ کا نام احمد ہو گیا، یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ جب میرے آقا زمین پہ جلوہ افروز ہوئے تو اللہ نے آپ کا محمد بنا دیا۔ اے محبوب تو نے آسمانوں پر میرا سب سے زیادہ ذکر کیا، اب دنیا میں چلے گئے ہو، اے محبوب اب تمہارا ہر کوئی تمہارا ذکر کیا کرے گا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہودی لوگ آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے، معاذ اللہ، مذمت کیا ہوا۔ صحابہ کرام جب سنتے تو بڑا ان کو افسوس ہوتا، دل دکھتا ان کا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی لوگ آپ کا نام محمد نہیں کہتے، مزمم کہتے ہیں، مذمت کیا ہوا، معاذ اللہ، رد کیا اور ریجیکٹڈ مین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے غلاموں، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں تو محمد پیدا کیا گیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو سید جبرائیل سے میرے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبرائیل نے اللہ سے عرض کیا، یا رب اللہ تیرا محبوب پوچھتا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہو کہ اے میرے محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہیں پر تیرا ذکر ہوگا۔ نماز میں، کلمے میں، جہاں کہیں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اس کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں کہ یہودی آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات پڑھ رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا چارپائی پر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، دیکھا کہ یہ یہودی تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا، یعنی اس لڑکے کے باپ سے پوچھا، تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کتاب تورات کو نازل کیا، کیا تمہاری تورات کے اندر میری نعت ہے؟ کیا تمہاری تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے، میرے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، تمہارا تو نام بھی نہیں ہے، تمہارا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولا اس نے۔ جب اس نے جھوٹ بولا تو وہ بیمار بچہ بول اٹھا، اس نے کہا یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات کے اندر آپ کی ہر صفت کو بیان کیا اور میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور اس کل بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ، جاتے جاتے سرکار کا صحابی بن کے گیا۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسی ہے جی بھی حافظ بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے سپارے میں آتا ہے یہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ باطل کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو تم جو ہے وہ چھپاؤ بھی نہ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ حق کو تم نے چھپانا بھی نہیں ہے۔ اب مفسرین فرمانے یہاں پر اس آیات کے اندر 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا، اور اس حق سے مراد یہ ہے حضور نبی کریم کی تعریف اور توصیف۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ ولا تلبسوا الحق ولا بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے محبوب کی شان بیان کی گئی ہے، لہذا اس کو چھپاؤ نہیں بلکہ اس کو ظاہر کرو۔
اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر سرکار کے میلاد کا ذکر کیا گیا ہو۔ یعنی میلاد النبی مناؤ نہیں، میلاد النبی اپناؤ۔ حالانکہ میلاد جو ہوتا ہے یہ اپنایا نہیں جاتا، میلاد کو منایا جاتا ہے، سیرت جو ہوتی ہے اس کو اپنایا جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی پیروی میں تمہارے لیے، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آسمانی کتابیں پہلے جتنی بھی نازل ہوئی سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جو حالات جس زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، ایسا زمانہ جاہلیت کے زندہ بچے کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کیا جاتا تھا۔ ایک شخص کو، صحابی کو، میرے آقا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ پورے پاؤں سے نہیں چل رہے تھے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا دحیہ یہ کیسی چال چل رہے ہو، پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے، پنجوں کے بل چل رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے نہیں پاؤں پورا رکھتا کہیں کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا فرمایا اے دحیہ سچ بتانا، اب تمہاری یہ کنڈیشن ہے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے تمہاری کیفیت کیا تھی، تمہاری زندگی کیسی تھی، روز و شب تمہارے کیسے گزرتے ہو؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان ہاتھوں سے 60 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ زمانہ جہلیت کے اندر میں نے ان ہاتھوں سے 60 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے، اور آخری جو بچی میں نے دفن کی وہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر میں چلا گیا، 7 سال کے بعد گھر آیا تو ایک بڑی پیاری سی بچی صحن میں کھیل رہی تھی۔ میں شام کے وقت آیا، دیکھا بچی ہے محلے کی کوئی پڑوسی کسی کی آ گئی ہوگی۔ صبح ہوئی، صبح اٹھا دیکھا وہی بچی پھر صحن میں کھیل رہی ہے۔ میں نے کہا چلو صبح صبح آ جاتی ہے کھیلنے کے لیے، شام تک وہ وہیں پہ رہی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے بیوی سے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ میری بیوی سہم گئی، ڈر گئی، اور میں نے تعریف بھی کر دی کہ بچی بڑی پیاری ہے، بڑی بھولی بھالی ہے۔ تو جب میں نے تعریف کی تو بیوی نے کہا کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ جو ہی میں نے سنا تو میں نے کلہاڑی اٹھائی اور زمین کھدائی کرنے کے لیے وہ کدال اٹھایا اور اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کافی دور جا کر، گرمی کے دن تھے، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میری بیٹی 7 سال کی بھولی بھالی سی کبھی مجھے کہتی بابا جان آپ تھک گئے ہیں بیٹھ جائیں، میں گڑھا کھودتی ہوں۔ اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اس کی ننھی باتوں سے بھی کوئی ترس نہ آیا۔ بار بار مجھے کہتی بابا آپ تھک گئے ہیں بیٹھ جائیں، میں گڑھا کھودتی ہوں۔ بالآخر گڑھا کھد گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ جب مٹی ڈالنے لگا اب بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ مجھے دفن کرنا چاہتا ہے، تو میری بیٹی نے ایک ہی بات کی بابا جان مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مٹی میرے پاؤں کی طرف سے ڈالو، سر کی طرف سے نہ ڈالو۔ جب تک میرے سر تک مٹی آئی کم از کم میں آپ کا دیدار تو کرتی رہوں گی، میں آپ کو دیکھتی تو رہیں گی یا رسول اللہ۔ میں اس وقت بھی اس کی بیٹی کی باتوں پر کوئی رحم نہ آیا اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ جب میرے آقا سے انہوں نے یہ بیان کیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور اس وقت یہ کنڈیشن تھی جب میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہوئے اور سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل دحیہ کلبی نے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے، اور جب بھی انسانی شکل میں میرے محبوب کے پاس جاؤ تو دحیہ کلبی کی شکل میں جایا کرنا۔ اور جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں انسانی لباس میں آتے، انسانی شکل میں آتے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے جو پکی سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، نہ صرف گناہ معاف کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں میں نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اس وقت یہ حالات ہے، اگر مہمان گھر میں آ گیا تو جانور ذبح نہیں کرتے تھے، زندہ جانور گوشت تھوڑا سا کاٹ کر اس کو پکا لیا جاتا تھا۔
جانور بھی ذبح ہوتا تھا، اور اگر سے شوہر کسی کا مر جاتا اس کی بیوی کو بھی ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ اب بھی شاید ہندوستان کے اندر، یہ انڈیا کے اندر اس کو ستی کی رسم کہتے ہیں کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو، کئی اس کی قومیں ہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ زندہ عورت کو بھی زندہ جلاتے ہیں، ستی کی رسم اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت میں یہی ہوتا تھا، شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی زندہ اس کو جلا دیتے تھے۔ کئی اس طرح کی رسومات تھی، ہر طرف سے افراتفری تھی، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری عام تھی۔ خانہ کعبے کا طواف کرتے ننگے ہو کے طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سب کے حقوق کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کے پاس تھا، خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ یکدم میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جو جھک گیا ہے۔ پہلے وہ ہلا ہے، ہلا کیا وہ تو جھما ہوگا، ہلا، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا ہوا یہ؟ اتنی دیر میں مجھے کسی نے آ کے خوشخبری دی، اے عبد المطلب آپ کو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہ خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے یہ اسی طرف ہے جہاں رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ خانہ کعبہ کا اب جائے نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے وہاں پر حج عمرے کے لیے، تو وہاں پر باب جو مروہ، باب مروہ، ایک باب صفا ہے، یعنی صفا جو صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، تو باب مروہ صفا شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ باب مروہ سے تھوڑا باہر نکلیں گے تو سامنے ایک یلو کلر کی بلڈنگ نظر آئے گی، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اب انہوں نے وہ بند کر دیا، وہاں لائبریری وغیرہ بنا دیا، اور لائبریری کے اندر بھی مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، عام بندہ جو وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ 98 میں الحمدللہ اس جگہ کی میں نے وہاں پر، وہ کسی سختی نہیں تھی اس وقت، اس جگہ کی وہ ایک چکور سی جگہ، وہاں سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اس وقت، 98 کی بات ہے۔ الحمدللہ اس جگہ کی میں نے زیارت کی ہے جہاں سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس مقام پر میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ اور وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سرکار کے آنے پر آپ کے استقبال کے لیے جھک گیا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا ہر شعر قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ غلط شعر کا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ قرآن و حدیث کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہوگا، وہی اعلیٰ کا شعر ہوگا۔ اور جس طرح خانہ کعبہ جھک گیا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی تو کہا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آ کر گر گیا۔ 360 بت خانہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو ہی میرے آقا ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے سارے بت اونھے منہ گر گئے، خانہ کعبہ آپ کے مکان کی طرف جھک گیا۔ اور یہ پاکستان والوں کی خوش نصیبی ہے کہ خانہ کعبے کا دروازہ پاکستان کی طرف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے پاکستان والے، ہندوستان والے، انڈو پاکستان دونوں شامل ہیں۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب ولادت ہونے والے تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے جبرائیل 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پہ لگایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چوتھا جھنڈا بھی لائے، چوتھا جھنڈا سیدہ آمنہ کے گھر پہ لگایا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت وہاں گھر میں موجود تھی، کہتے جو ہی میں گھر سے کمرے سے باہر نکلی میں نے دیکھا اتنی روشنی تھی، اتنی روشنی، میں حیران رہ گئی کہ چراغ کہاں جا رہے ہیں۔ جب اوپر نظر کی تو تارے بالکل نیچے آ چکے تھے، اور کہتے مجھے ڈر لگا کہیں یہ نیچے زمین پر گر ہی نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے پر تاروں کو نیچے کر کے روشنی کا اہتمام فرمایا، اسی سنت کو ہم جاری رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو چراغاں سے سجاتے ہیں۔
جھنڈے اس لیے لگاتا ہے کہ جبرائیل نے اس رات آ کے جھنڈے لگائے تھے. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو کہتی ہے میں نے چند لمبے قد والی عورتوں کو دیکھا جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بڑی حیران ہو کہ یہ کون ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں. بڑے حسین اور جمیل ان کے چہرے. ایک نے کہا میں اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نے کہا میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نے کہا میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ کیوں آئی ہیں, خیر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم تمہاری دایا بن کے آئی ہیں. اور آپ فرماتی ہیں کہ جتنے مہینے آقا, یہ 9 مہینے میرے پیٹ میں آقا رہے, ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی کوئی رسول آ کر میرے خواب میں مجھے خوشخبری دیتا کہ اے آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, ساری کائنات کا محبوب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے اور سرکار کے بارے میں, میلاد کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے, ما اجلسکم, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, ومن علینا بکا, اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا, اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان بھی دیا اور صاحب ایمان بھی عطا فرمایا, جان ایمان بھی عطا فرمایا, ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی وجہ سے بیٹھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا اور آپ جیسا محبوب بھی عطا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اس وقت جبرائیل میرے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. جبرائیل نے آ کے مجھے خوشخبری دی ہے اے محبوب اللہ تعالیٰ تمہارے ان غلاموں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ لوگ میرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان وہی مانے گا اور ایسی نعمتیں نے بے شمار عطا فرمائی, لیکن بعض دفعہ وہ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ جو نعمت رحمت ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ رحمت جو نعمت ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آنکھ بہت اچھی نعمت ہے اور فوالہ نعمت ہے, لیکن اگر اسی آنکھ کو کسی بد نگاہی میں لگا دے, حرام کام میں لگا دے تو یہی رحمت یہی نعمت ہمارے کیا بن جائے گی؟ زحمت بن جائے گی, ہمارے پریشانی کا سبب بن جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے آقا فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا حرام کو دیکھنا ہے, ہاتھوں کا زنا کسی حرام چیز کو پکڑنا ہے بدکاری کے حوالے سے. تو فرمایا جو نعمتیں ہیں وہ رحمت ہیں, لیکن اگر ان کا استعمال غلط کیا جائے تو وہی رحمت کیا بن جائے گی؟ زحمت بن جائے گی. چھری سبزی کاٹنے کے لیے, گوشت کاٹنے کے لیے, اگر اسی چھری سے کسی کو قتل کر دیں تو وہی رحمت جو کیا بن جائے گی ہمارے لیے؟ زحمت بن جائے گی. یہ زبان رحمت ہے, نعمت ہے, لیکن اس سے گالی دی جائے, برا بھلا کسی کو کہا جائے, غلط کہا جائے کسی کو, اسی زبان سے نجائز بات کی جائے, کیا ہوگا؟ اسی زبان کی وجہ سے فساد ہوگا, جھگڑا ہوگا, خون خرابہ ہوگا. یہی نعمت ہمارے لیے زحمت بن جائے گی. باقی نعمتیں رحمت ہیں, نعمت ہیں, لیکن وہ زحمت بھی بن سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت عظمی ہیں, ایسی رحمت عظمی ہیں, آپ ہمیشہ رحمت ہی رحمت رہتے ہیں, کبھی زحمت نہیں بنتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا میرا محبوب تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. جب تم تکلیف میں ہوتے ہو, پریشانی میں ہوتے ہو, میرے محبوب کو اس کا احساس ہوتا ہے. کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر, کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر, دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک تشریف لا چکے ہیں، تو آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق سرکار کے آنے کی خوشی منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔